پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ لکھا ہے تاریخ میں امام غزالی نے احیاء میں کہ بادشاہ 1 روپیہ وزیر کے سامنے کسی کو دیتا نا، 1 روپیہ، تو 7 دن اس کو پیچھے لگتے بیچارے کو، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیا، صرف بادشاہ نے اس کے سامنے روپیہ دے دیا۔ اب 1000 کا اعلان ہو گیا تو وہ بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا خیر کیا میں مر رہا ہوں؟ اس نے کہا بھی کوئی خیال کیا کرو، بڑے دربار میں اعلان کیا ہے تو میری عزت کا بھی خیال کیا کرو کہ ٹھیک ہے آپ اپنی عزت باقی رکھیں، میں تو مر جاؤں گا، اب کیا کروں پھر، میں تو اعلان کر بیٹھا ہوں۔ آپ کو کیا پتا یہ قصیدہ اس نے لکھا ہے یا کسی کا چوری کر لایا ہو؟ تو پھر اس کو کہو میرے سوال کا جواب دے، اگر جواب دے دیا تو سمجھیں گے عقل مند ہے، قصیدہ اس نے لکھا ہے، اگر میرے سوال کا جواب نہ دیا تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ بے عقل ہے، کسی کا چوری کر کے لایا۔ بادشاہ نے کہا بھی میرے وزیر کو شبہ ہے کہ قصیدہ تیرا لکھا ہوا نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تیری عقل کا امتحان لینا ہے، اس کے سوال کا جواب دو، پھر 1000 روپے ملے گا ورنہ نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے بیچارے نے کہا کہ ٹھیک ہے وزیر صاحب پوچھ لیں۔ وزیر نے سوال پوچھا کہ بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہیں، یہ ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ دیکھا اللہ نے بادشاہ کو بڑا سخی پیدا کیا ہے، سخاوت کر کر کے بال جھڑ گئے۔ یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی، اس نے کہا کہ اس کو تو 1000 اور دو۔ وزیر نے کہا نہیں جی میرا دوسرا سوال بھی ہے، ایسے پوچھ لو بھائی کہ تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ کہ ایسے سخی بادشاہ سے روز سخاوت لیتا ہوں، سخاوت لے لے کے بال جھڑ گئے کہتے ہیں۔ بادشاہ کھل کے اسے 1000 اور دو۔ اب وزیر کہتا ہے میری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بادشاہ سخاوت دیتا ہم لیتے ہیں، تو حسد سے کیوں بولتا ہے سارے جل گئے ہیں بال کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مجتہدین کو اجر دے رہے ہیں، مجتہدین اللہ سے اجر، اور یہ خام خواہ جل مر رہے غیر مقلدین بیچارے۔ اجر دینے والا اجر دے رہا ہے، اجر لینے والے اجر لے رہے ہیں، اور یہ خام خواہ جل مر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو کوئی سمجھایا کہ تمہیں کیا ملے گا حضرت کرنے۔ وہ ان کی گجرانوالے میں ایک بہت بڑی دکان ہے کتابوں کی، 10-12 ملازم ہیں، ایک ملازم حنفی تھا، تو ہر وقت چونچیں لڑتی رہتی تھی۔ ان کے شیخ الحدیث عبداللہ صاحب تو کتاب لینے آئے، انہوں نے کہا جی وہ جو ہمارا ملازم ہے نا وہ مقلد ہے، مقلد وہ بھی آ گیا۔ اب ان کے ہاں تو گویا مقلد ہونا گالی ہے نا۔ شیخ الحدیث صاحب نے پوچھا تو مقلد ہے؟ کہ جی ہاں۔ تو کیوں؟ کہ جی قرآن حدیث عربی میں ہے، مجھے اردو بھی نہیں آتی۔ کہ قرآن حدیث عربی میں ہے، مجھے اردو بھی، تو میں تو کسی پر اعتماد کروں گا ہی نا کہ بھئی یوں لکھا ہے میں اس پر عمل کر لوں گا، مجھے تو عربی آتی نہیں۔ نہ تقلید نہ کر، صحابہ کی طرح عمل کرتے۔ صحابہ عربی جان، ان کی زبان عربی تھی، میری پنجابی ہے، میں کیسے خود سمجھ لوں قرآن پاک؟ بات بڑی معقول تھی اس کی۔ نے کہا اچھا پھر تو کس کی تقلید کرے گا؟ اس نے بھی 2-4 میری تقریریں یاد کی تھی۔ کہنے لگا جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، آپ عالم ہیں، آپ کی تقلید کر لوں گا۔ آپ عالم ہیں، آپ کی تقلید کر لوں گا۔ کہتے جب میں نے یہ کہا خاموش، 10-15 منٹ گزر گئے، کوئی جواب نہیں۔ پھر میں ہی بولا، میں نے کہا حضرت میں نے کہا کہ میں آپ کی تقلید کر لوں گا، اگر میں کہہ دیتا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کروں گا تو آدھا قرآن میرے امام پر برس پڑنا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ میرے امام بیچارے کو فوراً یہودیوں میں شامل کر دینا تھا آپ نے۔ اب چونکہ میں نے آپ کی تقلید کر لی ہے تو کوئی آیت قرآن میں نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے۔
وہ پڑھے نا جلدی سے آیت کہ میں یہودی ہوں تو میری تقریر کرنے لگا ہے. اور جو باقی قرآن بچنا تھا وہ غریب میری شامت آ جانی تھی. جتنی شرک والی آتے تھے کہ مقلد مشرک ہے وہ ساری مجھ پر فٹ ہو جانی تھی. اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لے دیتا. اب چونکہ میں آپ کی تقریر کے لیے تیار ہو گیا ہوں تو کوئی آیت نہیں رہی جو مجھے مشرک بنائے. آپ نے فون کرنا تو تم محمدی نہیں ہے. تو اب چونکہ آپ کی تقریر کر رہی ہے میں محمدی بھی ہوں مسلمان بھی ہوں. وہ خاموش. کہتا تو شرارتی معلوم ہوتا ہے. سمجھے شرارتی نہیں, مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ جھگڑا تقلید کا نہیں ہے, اصل میں حسد ہے کہ صدیاں گزر گئیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, آج تک لوگ ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ تم کون ہو. تو صرف یہ حسد ہے, ورنہ تقلید کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ آپ کی چٹیں بھی دیکھیں نا کیا کہہ رہی ہیں. یہ میں سمجھتا تھا کہ غیر مقلد جو ہے وہی ان پڑھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے مدرسوں میں رہتے ہیں ایسے. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہدایہ میں جو حدیثیں وہ سیاح ستہ میں نہیں ملتی. سیاح لکھا ہے سواد ہیل فا, آگے سواد ڈالا ہے سیاس, آگے ستہ لکھا سین کے ساتھ. تو یہ کس حدیث میں ہے کہ حدیث سیاح ستہ میں ہونی چاہیے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے نا. یہ تو احادیث جو ہے وہ ضرور سیاح ستہ میں ہونی چاہیے. جہاں سے بھی اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے اور صحیح مل جائے. سیاح ستہ سے پہلے جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا نہیں, یا ان کی نجات نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر ان کو جو سیاستہ کہا ہے وہ تو نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے. سیاستہ کا لفظ سب سے پہلے مزی نے استعمال کیا ہے, جس کی وفات 750 میں ہے. اس سے پہلے دنیا کی کسی کتاب میں سیاستہ کا لفظ ملتا ہی نہیں. اب یہ پھر مشہور کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ مزی نے تہذیب الکمال میں اس کے راویوں کے حالات لکھ دیے ان کتابوں کے. اب محدثین کو آسانی ہو گئی کہ دوسروں کے تلاش کرتے رہیں گے, حالات ان کے مل ہی جاتے ہیں ایک جگہ میں. اس لیے محدثین نے پھر زیادہ زور انہی پر دینا شروع کر دیا. تو سیاستہ کا لفظ جو ہے یہ تو 8ویں صدی کی پیداوار ہے. صاحب ہدایات تو 590 میں فوت ہو گئے تھے, تو اس زمانے میں تو سیاستہ کا لفظ ہی نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب سے پہلے وصال فرما چکے ہیں. میں تو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو شیعہ پہلے 3 خلیفوں کو نہیں مانتے, حضرت علی کو مانتے ہیں نا, چوتھے کو. اللہ تعالی نے دیکھو کیسا انتظام رکھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے. اب جب حضرت علی خلیفہ بنے, حضرت عمر